السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے دو آیت تلاوت کی ہے، ایک ہے سورہ مائدہ کی اور دوسری سورہ حجرات کی۔ سورہ مائدہ کی وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ میدان عرفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حج ادا کر رہے تھے، یعنی حجۃ الوداع، اس وقت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک حج کیا، صرف ایک حج۔ تقریباً 1,40,000 صحابہ تھے، 1,40,000 صحابہ کے ساتھ میں آپ نے حج ادا کیا۔ آپ نے احرام باندھا اور مسجد حرام پہنچے، عمرہ کیا۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ مینا میں پہنچے اور مینا میں جا کر ظہر کی نماز ادا کی 8 ذی الحجہ کو، پھر عصر، مغرب، عشاء۔ اس کے بعد اگلے دن 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے میدان میں پہنچے، جہاں آپ نے مسجد نمرہ، جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میدان عرفات میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد نمرہ ہے۔ پورے سال میں ایک بار کھلتی ہے مسجد، جس میں 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,40,000 صحابہ کے ساتھ میں میدان عرفات میں پہنچے، مسجد نمرہ، اور آپ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ایسا خطبہ تھا کہ دنیا میں جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آج کل دنیا میں بڑے بڑے مقرر ہے،
بڑے بڑے تقریر کرنے والے ہیں، اسپیکر ہے، لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں۔ آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے دل سہم اٹھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک مرد ایک عورت کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا تھا کہ تمام صحابہ کے دل سہم ہو گئے، پسج گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، آج کی جو مجلس ہے، آج کی جو ہماری ملاقات ہے، شاید یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ہم اس طرح جمع نہیں ہو پائیں گے، ہم ایسی ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ آج کی جو ہماری مجلس اور یہ ملاقات، یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ جیسے صحابہ نے سنا تو صحابہ کے دل تڑپ اٹھے، صحابہ کرام کے دل تڑپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے؟ دیکھیے ایسا ہے جیسا کہ میں آج جمعے میں بیان کر رہا ہوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، تو آپ کو عجیب لگے گا، لیکن صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کی اہمیت، اس مہینے کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا واللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اس کے رسول کو پتہ ہے۔ صحابہ کرام کو پتا تھا، کہہ سکتے تھے کہ آج 9 ذی الحجہ ہے، آج جمعے کا دن ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کو معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تم یاد رکھو، میں تم کو بتا رہا ہوں، تم کو سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح آج کے دن کی، اس مہینے کی، اس شہر کی اور اس گھر کی یعنی کعبۃ اللہ کی حرمت ہے، جس طرح آج کا یہ دن، آج کا یہ مہینہ، آج کی یہ تاریخ اور یہ شہر، یہ گھر کعبۃ اللہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے پر، تم سب پر ایک دوسرے کا مال، جان، عزت میں ان سب کی حرمت قرار دیتا ہوں۔ یعنی جس طرح سے مکے کے اندر اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے، لیکن اسی طرح سے ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو 1 لاکھ گناہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح سے یہ مہینہ، یہ دن اور یہ گھر حرمت والا ہے، اسی طرح سے تم سب پر ایک دوسرے کا مال، اس کی جان، اس کی عزت، اس کا خون حرمت والا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اے کعبۃ اللہ، مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو بڑا حرمت والا تیری عزت ہے، لیکن میرے مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو دیکھیں محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ مومن کو ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے، اس کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کی عزت کا خیال رکھے، ایک مومن دوسرے مومن کے مال کا خیال رکھے، اس کا مال ناجائز ہڑپ نہ کرے، ایک مومن دوسرے مومن کا خون نہ بہائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ارشاد کا مطلب تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج زمانہ جاہلیت کے تمام رسومات کو اپنے قدموں کے نیچے کچل دیتا ہوں، تمام کو رون ڈالتا ہوں، اور میں تمہارے لیے تمہارے پاس 2 چیز چھوڑتا ہوں،
ایک قرآن اور ایک میری سنت، میری حدیث چھوڑتا ہوں. تم ان کو پکڑے رکھو. جتنے بھی زمانہ جاہلی رسومات تھے، رسمیں تھی، ان تمام کو میں اپنے پیروں کے نیچے رون دیتا ہوں. اس کے بعد شرک بدعت کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. تو غرض محترم لوگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اس بات کی طرف تاکید کی کہ جب تک تم قرآن اور حدیث کو تھامے رکھو گے، میری سنت کو تھامے رکھو گے تو تم کامیاب رہو گے. اگر میں قرآن اور حدیث کو چھوڑ دو گے، میری سنت کو چھوڑ دو گے تو تم بھٹک جاؤ گے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اسی وقت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تمہاری نعمتوں کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو دین بننے کے لیے میں نے پسند کیا، میں راضی ہو گیا. اس کے بعد کوئی دوسرا دین تجویز نہیں ہوگا، کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا، دوسرا نبی نہیں آئے گا. قیامت تک کے لیے تمہارے لیے یہی دین رہے گا، یہی نبی رہے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں نے تم تک تمہارے دین کو نہیں پہنچایا؟ تو سب نے کہا نعم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، بے شک آپ نے اس دین کو ہم تک پہنچا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا یا اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے تیرے دین کو ان تک پہنچا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں تمہارے غلاموں کے حقوق کی تاکید کرتا ہوں، عورتوں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے غلاموں کے لیے نوکروں کے لیے پسند کرو. جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ. لیکن آج ہم اپنے نوکروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے لیے الگ کھانا، نوکروں کے لیے الگ کھانا، اپنے لیے الگ لباس، نوکروں کے لیے الگ لباس، ان کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے. ایک صحابی گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو بہت غریب آدمی ہے، بہت ہی غریب ہے. اتنا غریب ہے اگر یہ کسی کے بارے میں کوئی سفارش کرے تو کوئی بھی اس کی سفارش کو قبول نہ کرے. اور یہ اتنا غریب ہے اگر یہ اپنا کسی کو نکاح کا پیغام دے کسی عورت کو تو اس کا نکاح کا پیغام قبول نہ کیا جائے. یہ شخص چلا گیا. اس کے بعد ایک اور شخص آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ، یہ تو اپنے قبیلے میں، اپنے گاؤں میں بڑا عزت والا ہے. اگر یہ کہیں پہ کسی کے بارے میں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے. اگر یہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کا پیغام قبول کیا جائے. یہ تو اتنا معزز، بڑی عزت والا شخص ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسرا، اگر ایسے شخص سے یہ زمین سے آسمان کے بیچ کی جو خلا ہے یہ پوری کی پوری بھر جائے، یہ پوری کی پوری بھر جائے، اور بھرنے کے بعد بھی جو پہلا شخص غریب تھا اللہ کے نزدیک وہ شخص ان تمام سے بہتر ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ غریب شخص اتنا معزز ہے، اتنا مقرب ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کسی امیر کو غریب پر فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، کوئی گورا کالے سے افضل نہیں ہے، کوئی امیر غریب سے افضل نہیں ہے، کوئی عرب اجمی سے افضل نہیں ہے، اجمی عربی سے افضل نہیں ہے، کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں ہے۔ اگر کوئی افضل ہے تو تقوی کی بنا پر ہے، اللہ کے نزدیک وہی شخص زیادہ معزز اور مکرم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو غلاموں کے حقوق کا حکم دیتا ہوں، اور عورتوں کے بارے میں بھی، کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں، وہ تمہارے ماتحت ہیں، آپ ان کا اچھا خیال رکھو۔ لیکن آج بھی سب تو نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ میں برا برتاؤ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی اور اس وقت بھی جب آپ پر موت کا وقت طاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحیح طریقے سے الفاظ بھی نہیں نکلتے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا، غلاموں کے حقوق کا، عورتوں کے حقوق کا حکم دیا کہ تم اپنے غلاموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو غرض محترم دوستو، یہ خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں، جس میں ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہمارے لیے ہم کو سبق دیتا ہے، ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ہم ایک دوسرے کے مال میں خیانت نہ کریں، ہم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ہم شرک اور بدعات تمام رسومات سے بچیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بنا کر رکھیں۔ اس خطبے سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک ایک لفظ صحابہ کرام کی دل میں اتر رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ آج کی ہماری ملاقات، آج کی ہماری یہ مجلس شاید آخری مجلس ہے، اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوا ہے، تو دیکھیں صحابہ کرام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں پر جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام باتوں پر جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رکنے کا حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔